جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کی بات ہے تو 4 صدی ہجری کے مسلمان مورخ مسعودی کے مطابق یوسف علیہ السلام نے مصر میں شادی کی اور 2 بیٹے افراہیم اور میشا پیدا ہوئے۔ افراہیم یوشع بن نون کے باپ تھے۔ بعض احادیث میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بننے کے بعد زلیخا سے شادی کرنے کا ذکر بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں یوں ذکر ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اطاعت کی وجہ سے غلام کو بادشاہ اور بادشاہ کو معصیت کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں زلیخا ہوں، اور یوں اس کے ساتھ شادی کی۔ سید نعمت اللہ جزائری کا کہنا ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی بدولت جوان ہوئی اور پھر آپ نے اس سے شادی کی۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد 33 برس تک زندہ رہے۔ یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام افراہیم اور منشا تھا۔ افراہیم سے نون اور نون سے یوشع پیدا ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ موسیٰ بن منشا موئیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، اور بعض یہودیوں کا خیال ہے کہ موسیٰ بن منشا ہی نے خضر علیہ السلام کی تلاش میں سفر کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت پر تمام مصر، جس میں فرعون مصر ریان بن ولید بن دومعہ بھی شامل تھا، ایمان لے آیا تھا۔ البتہ فرعون قابوس بن مصعب ایمان نہیں لایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو اس وقت فرعون مصر اپونس تھا، جس نے 1850 سے 1807 قبل مسیح تک مصر پر حکومت کی، اور مصر کا دارالسلطنت محفظ تھا جس کے کھنڈر آج بھی قاہرہ کے جنوب میں 14 میل کے فاصلے پر موجود ہیں۔ حافظ ابن کثیر اہل کتاب کی روایت نقل کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہر ایک بیٹے کو علیحدہ علیحدہ وصیت کی اور ان کے معاملات کے بارے میں ان کو آگاہی دی۔ یہودا کو خوشخبری سنائی کہ اس کی نسل سے ایک عظیم نبی پیدا ہوں گے جن کی اتباع بہت سی جماعتیں کریں گی، ان کا نام نامی عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 برس بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ کا جسد اطہر شام لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی ایس کی وفات بھی ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 147 برس تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی: اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو 70 دن تک اہل مصر ان پر روتے رہے۔ یوسف علیہ السلام نے طبیبوں کو حکم دیا کہ آپ کے جسم اطہر کو خوشبو سے مطہر کیا جائے۔ اس حال میں 40 دن آپ رہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے اجازت طلب کی تاکہ اپنے والد کو اپنے اہل خاندان کے پاس جا کر دفن کیا جائے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو آپ مصر کے اکابرین اور بزرگوں کے ساتھ مصر سے نکل گئے۔ جب آپ حبرون پہنچے تو وہاں اس غار میں اپنے والد کو دفن کر دیا جسے ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن صخر الحیسی سے خریدا تھا، اور 7 دن تک سوگ کا اہتمام کیا، پھر اپنے ملک میں واپس لوٹ آئے۔ جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کی بات ہے تو آپ علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 برس تک زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلے والے
حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر مصر تھے۔ آخر یہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کر دیا گیا اور آپ علیہ السلام وہیں رہے یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام علیہ السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 برس کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کر دیا۔ مسعودی کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 120 برس تھی اور رحلت کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوئی کہ جو نور اور حکمت ہاتھ میں ہے اسے ببرز بن لاوی بن یعقوب کے حوالے کرے۔ اس وقت آپ نے ببرز بن لاوی اور بنی اسرائیل کے 80 مردوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ان قریب ایک گروہ تم پر غالب آئے گا اور تمہیں سخت عذاب سے دوچار کرے گا، یہاں تک کہ لاوی کی اولاد میں سے موسیٰ نامی انسان کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ جناب یوسف کی وفات کے بعد ہر گروہ آپ کو اپنے محلے میں دفن کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اختلاف سے بچنے کے لیے آپ کو مرمر کے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں دفن کیا۔ کئی سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے جنازے کو وہاں سے نکال دیا۔ حافظ ابن کثیر نے آپ کے وصال کے احوال بحوالہ طبری ان الفاظ میں نقل کیے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کی عزت کی اور مصر میں ان کی رہائش کا اچھا انتظام کیا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب تم لوگ مصر سے کوچ کرو گے تو میری میت کو بھی مصر سے باہر لے جا کر وہیں دفن کر دینا جہاں میرے آباء و اجداد مدفون ہیں۔ وفات کے بعد لوگوں نے آپ علیہ السلام کو حنوط کر دیا اور آپ کو ایک تابوت میں محفوظ کر دیا گیا۔ پھر آپ اس حال میں مصر میں ہی رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے وقت آپ کو بھی ہمراہ لے لیا اور ان کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 110 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق حیرت انگیز واقعہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ کے پاس آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، ایک تو اونٹنی دے دیجئے ماں ہودج کے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں ہے۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلاؤ۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھلاؤں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں آپ کے ساتھ مجھے میسر آ جائے۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔
اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور کہا اس کا پانی نکالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی، تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن کر دیا گیا۔